पैनारामा मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम एजुकेशन सब्जेक्ट के उन्वान से एक मुसलसल सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और इस उन्वान से जनरल एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ की तीसरी फ़िलासफ़ी नेचुरलिज़म आज हम पढ़ेंगे। नेचुरलिज़म नेचर से निकला है, लेकिन यहाँ नेचर से मुराद फ़िज़िकल वर्ल्ड है। फ़िज़िकल वर्ल्ड की डेफिनेशन ये है कि ऐसी दुनिया जिसको हम आँख से देख सकें, ज़ुबान से चख सकें, फाइव सेंसेस यानी नाक से सूंघ सकें, कानों से सुन सकें, यानी मटेरियल वर्ल्ड। तो ये एजुकेशन की फ़िलासफ़ी जो है वो फ़िज़िकल वर्ल्ड या मटेरियल वर्ल्ड या साइंटिफिक अप्रोच पर मबनी है। यानी इस कायनात में वही हकीकत है जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट है, यानी कि कोई स्पिरिट नहीं है, कोई रूह नहीं है, कोई ये खुदा के भी मुनकरीन है, फरिश्ते नहीं है, यानी मतलब स्पिरिचुअल चीज़ों के ये उलट है नेचुरलिज़म। यानी जो रियल वर्ल्ड है जिनको हम फाइव सेंसेस की रेंज में आती है, साइंटिफिकली जिसको हम स्टडी कर सकते हैं, उस दुनिया को नेचर कहा जाता है और उससे ये फ़िलासफ़ी निकली है नेचुरलिज़म। अच्छा, नेचुरलिज़म का एक्सपोनेंट यानी जिसने ये पेश की उसका नाम है जैन जैक्स रोसो। रोसो ने ये पेश की है। उन्होंने अपनी मशहूर बुक सोशल कंट्रैक्ट में ये फ़िलासफ़ी पेश की थी और इसकी यही फ़िलासफ़ी जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का बायस बना और इनकी एक शोरा आफाक बुक एमिली में उन्होंने इसी तर्ज की एजुकेशन की वकालत की है जो बहुत मशहूर है और इनकी चंद कोटेशंस बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। मसलन मैन इज़ बॉर्न बट ही इज़ एवरीवेयर, मैन इज़ बॉर्न फ्री बट ही इज़ एवरीवेयर इन चेंज। यानी इंसान फितरतन आज़ाद पैदा हुआ, लेकिन जब वो मुआशरे में आया तो मुख्तलिफ बंधन, मुख्तलिफ उसके हथकड़ियाँ पहना दी गई, वो सोसाइटी की हथकड़ियाँ, वो कल्चर की हथकड़ियाँ, वो रिलीजन की हथकड़ियाँ, वो गवर्नमेंट लॉज की हथकड़ियाँ। यानी इंसान पैदा आज़ाद हुआ था, लेकिन उसके बाद उसको मुख्तलिफ जो है वो पाबंदियों का सामना करना पड़ा। तो इसलिए इसने नारा लगाया नेचर इज़ सुप्रीम, यानी फितरत सबसे बुलंद है, मटेरियल वर्ल्ड ही हकीकत है। तो ये रोसो ने ये फ़िलासफ़ी पेश की और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो इनके की वर्ड्स हैं वो है बिलीव इन नेचर, यानी नेचर ही सब कुछ है जो हमारे फाइव सेंसेस में आ रहा है, यही हकीकत है, इसी से असूल अखज़ करो। या जो आपकी हकीकत है ये एक किस्म की रियलिज़म है, लेकिन वो रियलिज़म वो वाली नहीं है। ये यानी कि जो एग्जिस्ट कर रही है, जैसी दुनिया एग्जिस्ट कर रही है और जो हमारे सेंसेस की रेंज में, उसको ही उस पर बिलीव करो। दूसरा, मटेरियल वर्ल्ड इज़ रियल वर्ल्ड, यानी ये स्पिरिचुअलिटी के मुखालिफ थे। ये कहते हैं ये जो दुनिया एग्जिस्ट कर रही है, जो हमारे आंखों के सामने मौजूद है, यही हकीकी दुनिया। एम ऑफ लाइफ इज़ सेल्फ एक्सप्रेशन। जिस तरह वो एक शेर भी है कि जो है इंसान अकॉर्डिंग टू नेचर जो है फितरत खुद ब खुद करती है लाला की हिनाबंदी। तो आप नेचुरल अंदाज से ग्रो करें, नेचुरल अंदाज से पढ़ें, चीज़ों को नेचुरल अंदाज से लें। तो ये कहते थे कि एम ऑफ लाइफ इज सेल्फ एक्सप्रेशन। जिस तरह कली खिलती है फूल बनकर, इसी तरह इंसान या जो भी उसका एजुकेशन रिलेटेड है उसको कली की तरह ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट मुहैया किया जाए कि वो खेल सके। नेक्स्ट है चाइल्ड हैज़ द सेंट्रल पोजीशन। बच्चा फितरत की जेन्युइन तस्वीर होती है, फ्रेश। बाद में उसे सोसाइटी नेगेटिव बातें सिखाती है, उसे सोसाइटी मुख्तलिफ इंस्टॉलेशन कर देती है, लेकिन वो उसकी बिल्कुल जिस तरह 0 मीटर गाड़ी होती है, इस तरह बच्चा भी फितरत का बिल्कुल जेन्युइन शाहकार होता है। बाद में इसमें बिगाड़ पैदा होता है। इंस्टिंक्ट्स आर बेस ऑफ ऑल एजुकेशन। जो हमारी जबिलतें हैं, जो हमारी इन्नेट आवाज़ें हैं, वही रियलिटी हैं। कोई और चीज़ सीखी हुई बातें रियलिटी नहीं, जो हमारे अंदर से पैदा हो रहा है। अच्छा जी, सेंसेस आर गेट वे ऑफ नॉलेज। यानी हमारे पास अल्लाह ने 5 सेंसेस दिए, आँख, नाक, कान, जुबान, जिल्द।
یہ علم آنے کے یہی رستے ہیں اور کوئی رستہ نہیں. سنی سنائی باتوں کی اس تھیری میں کوئی گنجائش نہیں. جو ان کی رینج میں آ گیا وہ ہے بس، جو ان کی رینج میں نہیں آیا، جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے اندر روح ہے. اب روح کو آپ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی زبان نے چکھا ہے، ایسی باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اچھا، نو ڈسٹنکشن بٹوین باڈی اینڈ مائنڈ، بس ایک فزیکل فینامینن ہے، باڈی مائنڈ سب سیم ہے، کوآرڈینیشن ہے، مل کر کام کر رہے ہیں. ایمفیسائز میکسیمم چائلڈ فریڈم، بچے کو آزادی دی جائے تاکہ وہ نیچرلی انداز سے خود تجربات اور اس میٹیریل ورلڈ سے نتائج اخذ کر کے اپنے لیے جو ہے وہ مشعل راہ بنائے. اچھا نیکسٹ ہے سول سپیرٹ از ناٹ ریئل، یہ روح کوئی چیز نہیں ہے. میٹیریل از ریئل، جو وجود ہے جس طرح ہماری باڈی برین یہ چیزیں ریئل ہیں، باقی چیزیں کوئی ریئل نہیں ہے. مین بورن گڈ، ہاں یہ ان کی ایک بڑی اچھی تھی. یہ کہتے تھے انسان فطرتاً پازیٹیو ہے، یعنی اچھا انسان پیدا ہوتا ہے، اسے نہ جھوٹ آتا ہے، نہ مکاری آتی ہے، نہ چیٹنگ آتی ہے. یہ تو سوسائٹی اسے سکھاتی ہے. اگر ہم نیچرل سسٹم رکھیں گے تو کوئی برا نہیں ہوگا. تو یہ کہتے تھے کہ انسان بالکل گڈ ہے، سوسائٹی میں ایک سیم بیڈ، معاشرہ ارد گرد کے لوگ اسے نیگیٹو باتیں سکھاتے ہیں. بلیف ان سائنٹیفک اینڈ سائنٹیفک نالج، جب 5 سینسز آ گئی تو یہ خالصتاً سائنسی ایجوکیشن فلسفی ہے جو سائنس پر بیس کرتی ہے، یعنی اس میں تجربات مشاہدات ان کو بنیاد بنایا جاتا ہے، سنی سنائی اور من گھڑت باتوں کی گنجائش نہیں. ایوری تھنگ کمز فرام نیچر اینڈ ریٹرنز ٹو اٹ، یہ اس کائنات میں ایک سائیکل چل رہا ہے، ہر چیز اوریجنیٹ نیچر سے ہوتی ہے اور لوٹ کر بھی اسی کی طرف جاتی ہے. جیسے ہم کاربن اور آکسیجن اور ہائیڈروجن سے بنے ہوئے ہیں تو ہم انہی سے بنے ہیں، جب مریں گے تو ہر چیز ادھر لوٹ جائے گی. یعنی سائیکلک پروسیس چل رہا ہے اس پوری نیچر میں، نہ کوئی چیز آ رہی ہے نہ کوئی چیز جا رہی ہے، بلکہ سائیکلک ہے، نیچر سے ہی آ رہی ہیں نیچر کی طرف ہی لوٹ رہی. یعنی وہ قانون بقائے مادہ کے یہ قائل تھے کہ کوئی چیز نہ پیدا ہوتی ہے نہ فنا ہوتی ہے بلکہ شکلیں بدل رہی. اچھا جی نیکسٹ ہے ایمفیسائز پریزنٹ ایکسپیرینس، تجربات انٹرسٹ اینڈ ایکٹیویٹیز پر یہ بیسڈ کرتی ہے. اچھا جی اس میں ہیریڈیٹی کا بہت رول ہے، یعنی بیسیکلی انسان جو ہے اس کا جینیٹک میک اپ کیا ہے، اس کے جینز کیا ہیں، اس کو وراثت میں کیا ملا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے جینیٹک پول جو ہے اس پر توجہ دی جاتی ہے، اور انوائرمنٹ اس کو کیا افیکٹ کر رہا ہے، سارے یعنی خالصتاً سائنسی بنیادوں پر اس میں مطالعہ کیا جاتا ہے. اچھا جی اس کا ہم کریکولم پڑھیں گے. تو کریکولم میں جو ہے وہ ایج 1 سے 12 تک پہلا سیکشن ہے، پہلا سیکشن ایج 1 سے 12 تک ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں ہم کیا کرتے ہیں، چائلڈ شوڈ بی گیون نیگیٹو ایجوکیشن. اچھا یہ نیگیٹو ایجوکیشن یہ کہتے ہیں کہ پازیٹیو باتیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ فطرت میں آلریڈی موجود ہے. نیگیٹو بتاؤ یعنی اس کو جھوٹ سمجھاؤ کہ جھوٹ سے بچے، اسے ڈس انیسٹی سے بچاؤ، یعنی نیگیٹو ایجوکیشن اسے سکھاؤ، نہ کہ پازیٹیو تو وہ نیچر سے گین کر لے گا. دوسرا ٹریننگ آف سینسز، اسے 5 سینسز پر ڈیپینڈ کرنا سکھاؤ، من گھڑت سنی سنائی باتوں سے بچاؤ. لرننگ بائی وانڈرنگ ہیئر اینڈ دیئر، خود مشاہدہ کرے، ادھر ادھر پھرے. ایجوکیشن فرام فیملی اینڈ ہوم اور نیچر سے وہ جو ہے وہ علم حاصل کرے، اپنی سینسز کو استعمال کرے. سینسری سٹیج اسی میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ وہ انٹلیکچوئل سٹیج آتا ہے اسی میں، تو وہ سیکھے. اچھا اس کے بعد ہے ایج 12 سے 20 ایئر، پہلا 1 سے 12، دوسرا 12 سے 20 میں. تو اس میں کیا ہوتا ہے فارمل ایجوکیشن، یعنی فارمل ہوتا ہے باقاعدہ ایک پلانڈ طریقے سے، جیسے میتھ ہے ہسٹری ہے یہ پڑھے. ٹریننگ آف انٹلیکٹ یہ فزیکل سٹیج بھی کہلاتا ہے، فزیکل سائنس زیادہ ہو. ایکسپیرینس بیس ایجوکیشن، ڈائریکٹ ایکسپیرینس کرے. اچھا اس کے بعد تیسرا مرحلہ کریکولم میں آتا ہے ایج 20 اور اس سے ابو. تو اس میں وہ ایپلیکیشن سیکھتا ہے، جو لرن کر رہا ہے اس کو پریکٹیکلی وہ یوز کرنا سیکھے. یعنی پہلا سینسری ہے، دوسرا فزیکل ہے، تیسرا ایپلیکیشن والا. ایکسپیرینس بیس
سائنس ٹیچنگ ان دا فیلڈ، یعنی وہ اب جو اس نے لرننگ کی اس کو پریکٹیکلی یوز بھی کر سکے۔ اچھا اس میں ٹیچر کا کیا رول ہوتا ہے؟ اس میں ٹیچر جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ نیچرل ہے، تو اس میں ٹیچر صرف بچے کے لیے مینیجر یا ڈائریکٹر کا رول ادا کرے، یعنی اس کے لیے وہ ماحول مہیا کرے جس میں وہ نیچرلی گرو کرو۔ ہو پرووائڈز ایجوکیشن اینڈ انوائرمنٹ، ٹھیک ہے، اور چائلڈ شوڈ لرن ہم سیلف، وہ خود سیکھے بچہ، ٹیچر صرف اس کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ ٹیچنگ میتھڈ اس میں کیا ہوتا ہے؟ موٹیویشن دے ٹیچر تاکہ وہ نیچر سے سیکھے، ڈائریکٹ ایکسپیرینس کروائے بچے کو، چائلڈ انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو مختلف فیلڈز میں لے جائے، اور پلے وے یعنی کھیلنے کے انداز میں سیکھے۔ ڈسپلن کی ویسے تو اس میں بالکل گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ ریسٹرکشن نہیں ہے، پابندی نہیں ہے اس میں، نیچرل کانسیکوینسز پر خود بچہ لرن کرے۔ تو آج ہم نے جو فلاسفی پڑھی اس کا نام تھا نیچرلزم۔ نیچر سے مراد ہے فزیکل ورلڈ، میٹیریل ورلڈ، جو ہمارے 5 سینسز کی رینج میں آتی ہے، اسی پر اس کی بنیاد ہے، اور یہ اسپریچولی کے الٹ ہے، اس میں ان باتوں کو نہیں تسلیم کیا جاتا جو 5 سینسز میں آتی ہیں، اور ان کا بنیادی نعرہ یہ ہے کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی ہنا بندی۔ آپ نیچر میں بچے کو گرو کرنے دیں، صرف آپ فیسیلیٹیٹ کریں، ٹیچر فیسیلیٹیٹر ہے، ڈائریکٹر ہے، مینیجر ہے، اور وہ جو سیکھے گا وہی حقیقی علم ہے، وہ سچائی ہے، وہی اس کی حقیقتیں ہیں اس کائنات کی۔ تو اس طرح یہ بالکل خالصتاً سائنسی قسم کی فلاسفی ہے۔ تو یہ روسو نے پیش کی، جو کہتا ہے کہ مین از بورن فری بٹ ہی از ایوری ویئر ان چینز، اور نیچر از سپریم۔ کوئی ایکسٹرنل، کوئی بغیر مشاہدے اور تجربے کے بات بچے کو نہ سکھائی جائے اور اس کو نیچرلی گرو کرنے دیا جائے۔ تھینکس ویری مچ۔